نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اے ایمان والو، اے مسلمانوں کتب علیکم، میں نے گزشتہ صحبت میں عرض کیا تھا کہ کتبہ یکتبو علی کے صلے میں فرض قرار دینے کے لیے آتا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ. فرضیت یا وجوب کو ظاہر کرتا ہے. کتبہ یکتبو کا لفظ علی کے صلے میں، علی کے ساتھ، لفظ علی کے ساتھ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ. حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر یہ بات فرض قرار دی گئی ہے، ضروری قرار دی گئی ہے اے لوگو، اے مسلمانوں، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی مسلمان پر موت طاری ہو، ان طرح کا خیرن، موت حاضر ہو تم میں سے کسی مسلمان کے پاس، یعنی کوئی مسلمان مر رہا ہو، مرنے کے قریب ہو، تو اس پر ضروری یہ ہے ان طرح کا خیرن، اگر وہ چھوڑ دے خیر، اگر وہ اس دنیا میں خیر چھوڑ کے جا رہا ہے. خیر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم، اے مسلمانوں تم پر فرض قرار دیا گیا، تم پر واجب گردانا گیا، تم پر ضروری قرار دیا گیا، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے، واجب العمل ہے. اذا حضر احدکم الموت، کہ اگر کسی مسلمان کی موت کا وقت قریب آ جائے، ان طرح کا خیرن، اگر وہ چھوڑ جائے خیر، اگر وہ چھوڑ جا رہا ہے خیر. ہر مسلمان پر یہ بات ضروری ہے، لازمی ہے کہ اگر وہ خیر چھوڑ جا رہا ہے، اس دنیا میں خیر چھوڑ کر جا رہا ہے، الوصیۃ، کہ وہ وصیت کر جائے. تو یہاں خیر سے کیا مراد ہے؟ خیر سے کیا مراد ہے؟ وصیت بولے. مال، یہاں خیر سے مراد مال ہے. جس نے کہا بھلائی، جس نے کہا نیکی، جس نے کہا اولاد، ان سب نے غلط کہا. تو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. خیر کے معنی خیر، نیکی، بھلائی، لیکن یہاں نہیں. یہاں خیر سے مراد مال ہے، ویلتھ ہے، دولت ہے، دھن ہے، روپیہ، پیسہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ. کوئی مسلمان اگر مال کا مالک ہے، وہ مر رہا ہے، تو مرنے سے پہلے اس پر ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے. وصیت کرنا اس پر ضروری ہے. تو یہاں خیر سے مراد مال ہے.
قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر خیر سے مراد مال لی گئی ہے. خیر مال کو بھی کہا گیا ہے. خیر نیکی بھلائی کو بھی کہا گیا ہے اور خیر مال کو بھی کہا گیا ہے, دولت کو بھی کہا گیا ہے قرآن میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیرن یرا شرن یرا مثقال ذرۃ خیرن یرا مثقال ذرۃ شرن یرا. بات سمجھ میں؟ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ مثقال ذرۃ خیرن یرا میں خیر سے مراد کیا ہے؟ نیکی. یہاں بھی مال. تو شر کے ساتھ جب خیر کا ذکر آئے گا تو وہاں خیر سے مراد نیکی بھلائی اچھائی ہوگی, عبادت ہوگی. خیر سے مراد نیکی ہوگی, بھلائی ہوگی, اچھائی ہوگی. شر کے ساتھ جس خیر کا ذکر آئے گا, لیکن صرف خیر کہا گیا ہے, شر کا ذکر نہیں ہے اس کے ساتھ, تو بھی نیکی کا معنی بھی ہو سکتا ہے, مال کا معنی بھی ہو سکتا ہے. خیر سے مراد مال کے بھی, خیر سے مراد مال بھی لی گئی ہے قرآن مجید میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. ناشکرا ہے. کنود کے معنی کیا ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے, اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید, اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے اچھی طرح. وانہ لحب الخیر لشدید, اور وہ خیر کی محبت میں, یہاں خیر سے مراد مال, یہاں خیر سے مراد دھن دولت روپیہ پیسہ دنیا کا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. حب مال اس کے اندر بہت سخت ہے انسان کے اندر. وہ کہتا ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے, چمڑی جائے اسکن نکل جائے, جلد نکل جائے, چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے, مال نہ جائے. بات سمجھ میں؟ لوگ کہتے ہیں ایسے بھی بخیل ہیں جو جھوٹے ہاتھ سے کوے کو بھی نہیں ہکالتے. بخیل لوگ. تو انہ لحب الخیر لشدید, مال کی محبت میں انسان بہت سخت ہے, بہت سخت محبت ہے انسان کے قلب میں مال کی. اکثر انسان مال سے بہت محبت کرتے ہیں, دولت سے بہت محبت کرتے ہیں. حب مال اسے کہتے ہیں, اور یہ قلبی بیماری ہے, قلبی مرض ہے. حب مال کو دل سے نکالنا ضروری ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. مال کی محبت میں انسان بہت سخت. تو مال کی محبت اچھی چیز نہیں, حب مال اچھی چیز نہیں. حب مال سے شریعت نے روکا ہے, حب مال سے شریعت نے منع کیا ہے. ایک گناہ ہے, یہ قلبی گناہ ہے, معصیت ہے. حب مال ہی سے انسان چور بنتا ہے, حب مال ہی کی وجہ سے انسان ڈاکو بنتا ہے, حب مال ہی کی وجہ سے انسان غاصب بنتا ہے, حب مال ہی کی وجہ سے انسان رہزن بنتا ہے, حب مال ہی کی وجہ سے انسان لٹیرا اور خزاق بنتا ہے. حب مال دولت اور دھن کی محبت ہی کی وجہ سے, ویلتھ کی محبت ہی کی وجہ سے, پیسوں اور ٹکوں کی محبت ہی کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے. پیسوں کی محبت ہی انسان سے غیبت کرواتی ہے. پیسوں کی محبت ہی انسان سے برے افعال کرواتی ہے. انسان
برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، مختلف گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، مختلف گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے حب مال کی وجہ سے، پیسے بٹورنے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، اوور نائٹ مالدار بننے کے لیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو برائیاں دکھائی دے رہی ہیں، آج معاشرہ، مسلم معاشرہ جس تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حب مال۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں رچ پیپل میں شامل ہوں، جن کے پاس دھن ہے، جو دولت مند ہیں، جو مالدار طبقہ ہے، میں اس طبقے میں شمار کیا جاؤں۔ تو محبت مال کی جو ہے ہزاروں برائیوں اور ہزاروں مفاسد اور ہزاروں معائب کی بنیاد ہوتی ہے۔ مال کی محبت ہی انسان سے بے شمار برائیاں کرواتی ہے۔ باپ کو قتل کرتا ہے بیٹا مال کی محبت میں، تاکہ جلد از جلد اس کی جائیداد پر قابض ہو جائے۔ باپ بیٹے کو قتل کرواتا ہے مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں۔ بیوی شوہر پر کیس ڈلواتی، مقدمہ دائر کرتی ہے یا کرواتی ہے مال کی محبت میں۔ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آدمی مال کی محبت میں کیا کیا کر گزرتا ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ حب مال بہت بری چیز ہے۔ حب مال، اسی کو حب دنیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ دنیا کیا ہے؟ ناجائز دنیا کیا ہے؟ ناجائز دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت جو ایک بہت بڑی بری چیز ہے، جو ایک بہت بڑا قلبی مرض ہے، قلبی گناہ ہے، حب دنیا، وہ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ اور کیا؟ دنیا کیا؟ مال دنیا نہیں، مالدار دنیا دار نہیں ہے۔ جسے مال ملا اسے دنیا مل گئی۔ جو ملینر ہے، جو ملٹی ملینر ہے، جو لکھ پتی ہے، جو کروڑ پتی ہے، جو تمنگر کہلاتا ہے، جو رچ مین کہلاتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے۔ دنیا مال کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، نوٹوں کی صورت میں موجود ہے، بینک بیلنس کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انسان مال کی محبت کی وجہ سے ہزاروں برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مال کی محبت ہی دنیا کی محبت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر خطا، ہر گناہ، ہر جرم، ہر سن، ہر پاپ کی جڑ اور اصل اور بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ چاپلوسی کرتے ہیں، آپ گناہگاروں کی حمایت کرتے ہیں، آپ ظالموں کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں ان سے مال حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہر برائی کی اصل جو ہے حب دنیا ہے، حب مال ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو مال کی محبت، دنیا کی محبت کو اپنے قلب سے نکالو، اپنے دل سے نکالو۔ زر پرستی، دنیا پرستی، مال پرستی، جس کے پاس مال ہے آج دنیا اس کی دہلیز پر جھک رہی، اس کے آگے جھک رہی ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے انسان اسے دنیا حقیر جانتی ہے، حقیر جانتی ہے، ذلیل سمجھتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا الخیر سے مراد قرآن میں المال بھی ہے، بات وہاں سے چلی تھی۔ ان ترک خیرا الوصیۃ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ تم پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مال چھوڑ کر مرے تو مرنے سے پہلے وہ وصیت کرے، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ للوالدین والاقربین بالمعروف،
یہ وصیت کر دے کہ میرے والدین کا اس مال میں اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ میرے والدین کو دے دیا جائے، اور میرے قرابتدار جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، ان کو اتنا حصہ، ان میں سے فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ دے دیا جائے. یہ وصیت کرے بالمعروف، نیکی کے ساتھ وصیت کرے. ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ حق ہے متقیوں پر، یہ ضروری ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں پر. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، یہ آیت جو ہے، یہ آیت اب اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اس آیت پر اب عمل نہیں ہے. یہ آیت تلاوت تو اس کی جا رہی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے منسوخ ہے. تلاوت جاری ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہوئی. لکھی گئی ہے قرآن میں، موجود ہے قرآن میں، پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. اب اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وصیت جو ہے والدین کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. ایک حدیث آ گئی کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. بیٹا ہے وہ وارث ہے، باپ ہے وہ وارث ہے، ماں ہے وہ وارث ہے، بیوی ہے وہ وارث ہے، بیٹی ہے وہ وارث ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب ورثاء ہیں، ترکے میں حقدار ہیں. ایک آدمی مرتا ہے، اس کی ماں ہے، تو اس کا سہم اسے ملے گا. اس کا سہم اسے ملے. سہم سے مراد اس کا حصہ، شریعت نے جو اس کا حصہ رکھا ہے اس کے بیٹے کے مال میں. اس کے باپ کو اس کا سہم ملے گا، اس کی بیوی کو اس کا سہم ملے گا، اس کے بیٹے کو اس کا سہم ملے گا، بیٹی کو اس کا سہم ملے گا. بیٹے زیادہ ہیں تو ایک بیٹے کو کم ملے گا، ایک ہی بیٹا ہے تو زیادہ ملے گا، ایک ہی بیٹی ہے تو زیادہ لے گی، ایک سے زیادہ ہیں تو حصہ کم ہو جائے گا، بار طور حصہ ملے گا. بس سمجھ میں، اسے کہتے ہیں علم الفرائض، میراث کا علم، میراث کا علم. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ میراث کی آیتیں آنے سے پہلے والی آیت ہے. وصیت کسی وارث کے حق میں چلتی ہی نہیں. لا وصیت لوارث، یہ حدیث آ گئی. وارث کے لیے وصیت ہے ہی نہیں. بیٹا وارث ہے، وہ باپ مر جائے گا تو شریعت اسے اس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دے گی. باپ کے مال میں، باپ کے ترکے میں، باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں اس بیٹے کا کیا حق بنتا ہے وہ شریعت اسے دے دے گی، خواہ باپ وصیت کرے یا نہ کرے. اب باپ ایک بیٹا ہے، اسے زیادہ دینے کا حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو زیادہ دیا جائے، یہ میں وصیت کر رہا ہوں. تو وہ وصیت چلتی نہیں. ہاں وہ کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو کہ تم بھی اپنے اپنے حصے سے کچھ نکال کے میرے اس بچے کو بھی دینا، اور وہ سب وارث مان گئے. تو اب وارث اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، ان کو بھی اجر ملے گا. تو یہ الگ مسئلہ ہے. اگر وصیت نہیں چلتی، وارث جو ہوتا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. وصیت غیر وارث کے لیے چلتی ہے کہ مرنے والا مر رہا ہے تو اس نے اپنے وارثوں سے کہا کہ میرے ترکے میں سے جو میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس مال میں سے فلاں مسجد کو اتنا دے دیا جائے، فلاں مدرسے کو اتنا دے دیا جائے، فلاں خانخواہ کو اتنا دے دیا جائے. یہ وصیت ترکے میں کر رہا ہے کوئی تو وصیت چلے گی، لیکن وارث کے حق میں نہیں. مسجد وارث نہیں ہوتی، مدرسہ خانخواہ وارث نہیں. یا فلاں برکت کو میرے ایک آدمی نے وصیت کر دی کہ برکت صاحب سید زادے ہیں، نیک آدمی ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو میرے ترکے میں سے ان کو اتنا پیسہ دے دیا جائے. اب دیکھا جائے گا کہ وہ جو انہوں نے وصیت کی ہے کتنی وصیت کی ہے. اگر وہ انہوں نے کہا کہ آدھا مال دے دیا جائے برکت کو، وصیت کی، تو چلتی نہیں. وصیت نافذ ہوتی ہے 1/3 میں، ثلث میں، مال کے ترکے کے، جو چھوڑ کے مر رہا ہے مرنے والا یا مرنے والی چھوڑ کر مر رہی ہے، اس کے مال کے ثلث میں سے، یعنی تیسرے حصے میں سے، 1/3 میں سے. تو برکت صاحب کو وصیت کی تو 1/3، زیادہ سے زیادہ 1/3 کر سکتے ہیں، یا 1/3 سے کم کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کروڑوں روپے چھوڑ کے مر رہا ہے، میرے مرنے کے بعد برکت صاحب کو 1000 روپے میرے ترکے میں سے دے دیے جائیں تو ضرور دیے جائیں گے. وہ وصیت نافذ ہوگی، کیونکہ
500 کروڑ چھوڑ کے مر رہا ہے، وصیت کیا کر رہا ہے؟ برکت صاحب کو دینے کی 1000 روپے، انوار الدین صاحب کو 100 روپے دے دیے جائیں، عینی صاحب کو 50 روپے، جبار بھائی کو 30 روپے دے دیے جائیں. اب یہ 1/3 میں سے بہت کم ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، اپنے بیٹے کے لیے اتنا دے دیا جائے، یہ وصیت نہیں چلے گی. بیٹی کو دے دی جائے، ہاں ورثہ خوش ہو کے دے رہے ہیں، ابا نے وصیت کی تھی کہ فلاں بہن کو ہماری زیادہ حصہ دیا جائے، اس کے سہم سے زیادہ حصہ دیا جائے، فلاں بھائی کو دیا جائے، دے رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن وصیت نہیں چلتی، وارث کے حق میں وصیت نہیں چلتی. کوئی اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے، کوئی ماں کے لیے وصیت کر جائے، باپ کے لیے کر جائے، بہن، یہ وصیت جو وارث نہیں ہے، ترکے کے حقدار نہیں ہیں. غیر وارث جو رشتہ دار ہیں وارث نہیں بنتے، ترکے میں حقدار نہیں بنتے، وہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے وصیت چلے گی. اور وصیت چلے گی، نافذ ہوگی تو کتنے اس میں؟ ثلث. اچھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ. یہ آیت، اس کا حکم جو ہے، یہ اس پر عمل نہیں ہوگا. اب اس آیت پر اب عمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ورثہ کے حق میں وصیت کا حکم دے رہی ہے. للوالدین والاقربین، والدین کے حق میں وصیت چلتی نہیں، کیونکہ ان کو شریعت خود ان کا حصہ دیتی ہے. ماں کو بھی، باپ کو بھی مرنے والے بیٹے کے ترکے میں سے اگر وہ ترکہ چھوڑ کے مرے تو ماں باپ کو اس کا حصہ ملتا ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ. وصیت کر کے مر رہا ہے، کچھ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ وصیت، میری یہ وصیت ہے. وصیت سننے والوں نے مرنے کے بعد، موسی کی وصیت کے بعد جب وہ مر جائے، موسی کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، موسی کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، موسیٰ کہتے ہیں وصیت جسے وصیت کرے. ایک مرنے والا مرتے مرتے انوار الدین صاحب سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے میں سے فلاں مسجد کو اتنا دے دیا جائے. تو مرنے والا جو مر رہا ہے وہ موسی ہے، انوار الدین صاحب موسیٰ. یہ موسیٰ صاد سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سین سے ہے. علم سیکھنا، اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہے جو بے علم ہے. بے علم رہنا خود گناہ ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ شراب پینا گناہ ہے، بس زنا کرنا صرف گناہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چوری کرنا ہی گناہ ہے، زنا کرنا ہی گناہ ہے، جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے، غیبت کرنا ہی گناہ ہے، شراب پینا ہی گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا ہی گناہ ہے، نظر بد کرنا ہی گناہ ہے. یہی سمجھ لیا نا. نماز پڑھنا فرض ہے، جو جس کا عمل فرض ہے اس کا علم، نماز کا طریقہ سیکھنا، نماز کے مسائل جاننا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے. نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے. اسی طرح نماز کے مسائل اس نے نہیں سیکھے ہیں، گناہ گار ہے. تو نماز کے مسائل جسے معلوم نہیں ہے وہ گناہ گار ہے، گناہ ہی میں ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے. تو بے علمی، شریعت کے علم سے عاری ہونا گناہ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر علم دین کا طلب کرنا فرض ہے. علم دین کا سیکھنا فرض ہے. گو ان سرچ آف نالج، either it was in China. اطلب العلم ولو کان بالسین. آپ لوگ انگریزی جانتے ہیں، مجھے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت. گو ان سرچ آف نالج، either it was in China. تو یہ سب باتیں جاننا، چائنا کو جا کے سیکھو اگر علم دین ملتا ہے. اب یہ حدیث ضعیف ہے، کیا ہے،
ضعیف ہوئی تو کیا حدیث تو ہے؟ ہاں ضعیف ہے، صحیح حدیث تو ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نانا صاحب ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، گھر سے نکال دیں گے کیا؟ ان کا احترام نہیں کریں گے کیا؟ ان پر ظلم کریں گے کیا؟ ان کو نانا نہیں کہیں گے کیا؟ باوا بوڑھے ہو گئے، 99 برس عمر ہو گئی، 99 ایئرس اولڈ، والد ہیں، فادر ہیں، احترام کریں گے نا؟ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے مگر ہیں باپ، ضعیف ہو گئی، بوڑھی ہو گئی مگر ہے ماں. تو ضعیف ہوئی تو کیا حدیث تو حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے اسے نسبت ہے. اور ضعیف حدیث بھی فضائل میں قوی ہو جاتی ہے. کسی دینی شخصیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، حضرت علی کی فضیلت ہے، حضرت عثمان غنی کی فضیلت ہے، ان کا مقام بتایا جا رہا ہے، ان کی شان بتائی جا رہی ہے، ان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے کسی حدیث میں. حضرت علی کی تعریف ہے، حضرت عثمان کی تعریف ہے، حضرت عمر کی تعریف ہے رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف ہے، کسی اور صحابی کی تعریف ہے، یا پیغمبر حضور ختمی مرتبت سید عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعریف و توصیف کسی حدیث میں ہے. حضور کی فضیلت، حضور کے فضائل بیان کر رہی ہے حدیث. تو ایسی حدیث اگر ضعیف بھی ہے تو فضیلت ہے مصطفیٰ ہے اس میں، فضیلت صحابی ہے اس میں، تو فضیلت کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی؟ قوی ہو جاتی ہے. فضائل میں ضعیف حدیث کو بھی معتبر مانا جاتا ہے، قوی مانا جاتا ہے، طاقتور مانا جاتا ہے. یہ باتیں ذہن نشین رکھیں، میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہی حدیث ہے کئی طرق سے، کئی اسنادوں سے، راوی کئی ہیں. ایک طریقے سے ایک راویوں کی چین ہے، اسے ایک اسناد کہتے ہیں، ایک طریق کہتے ہیں. راویوں ایک راوی روایت کرنے والوں کی ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک اسناد ہے، ایک طریق کہتے ہیں اسے. ایک طریق سے آ گئی، پھر دوسری طریق سے بھی آ گئی، پھر تیسرے طریق سے بھی آ گئی، کئی طریقوں سے آ رہی ہے. تو اب وہ ایک طریق دوسرے طریق کا معید ہو جاتا ہے، اسے مضبوط کرنے والا ہو جاتا ہے. تو کئی طریق سے ایک ضعیف حدیث کئی طرق سے مروی ہوتی ہے تو پھر اسے قوی حدیث مانا جاتا ہے. تو ان باتوں کو آج جو حدیث دیکھے حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. اور اگر حدیث ضعیف بھی ہے تو حدیث ہی تو ہے نا، اس کا حدیث ہونے کے اعتبار سے احترام کرنا ضروری ہے. خیر تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، مگر حدیث ضعیف کو حدیث ضعیف ہی کہیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ جس پر جو عمل فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے. نماز جس پر فرض ہے، نماز کے مسائل سیکھنا بھی اس پر فرض ہے. روزہ جس پر فرض ہے، اب روزہ رکھنا ہے اس پر، روزہ فرض ہے. روزہ جس پر فرض ہے، روزے کے مسائل سیکھنا بھی اس پر فرض ہے. تو آپ کو روزے کے مسائل سب معلوم ہیں؟ جس پر حج فرض ہے، حج کے مسائل جاننا، ارکان حج، مناسک حج سے واقف ہونا بھی اس پر فرض ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ کے مسائل جاننے بھی فرض ہیں. اب کسی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقف ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے. کیسا گناہ کر رہا ہے؟ گناہ صغیرہ کر رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے؟ گناہ کبیرہ کر رہا ہے. کہ اسے زکوٰۃ کے مسائل ہی معلوم نہیں تو زکوٰۃ دے گا کیسے؟ جس پر نماز فرض ہے اسے نماز کے مسائل نہیں معلوم ہیں تو وہ کیسا گناہ کر رہا ہے؟ یہ باتیں ذہن نشین رکھیں، خصوصاً ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں، جوان جو لوگ ہیں، یہی عمریں ہیں سیکھنے کی. فرض ہے نماز کے مسائل سیکھنے، اس پر فرض ہیں. اگر وہ نہیں سیکھ رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. جس پر روزہ فرض ہے، روزے کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے، فرض عین ہے، فرض. اور روزے کے مسائل نہ سیکھنا حرام، گناہ کبیرہ.
اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے. زکوٰۃ کے مسائل نہ سیکھنا حرام کا ارتکاب کرنا ہے، گناہ کبیرہ ہے. جس پر حج فرض ہے، حج کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے. حج کے مسائل وہ نہیں سیکھ رہا ہے، حج کے مسائل سے ناواقف ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. نماز آپ پر فرض ہو گئی، آپ پر نماز فرض ہو گئی، تو نماز پڑھنا یہ بھی آپ پر فرض ہے، نماز کے مسائل سیکھنا یہ بھی دو فرض ہیں آپ کے اوپر. اب اگر آپ شامت اعمال کی وجہ سے بدقسمتی سے معاذ آذن اللہ منہا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بھی، تو آپ پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. نماز نہیں پڑھیں گے خدا نخواستہ تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ آپ پر ہوگا، وہ گناہ کبیرہ انجام دیں گے آپ معاذ اللہ خدا نخواستہ. اور اگر نماز کے مسائل نہیں سیکھے تو وہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح روزہ فرض ہے آپ پر، تو روزہ رکھنا ایک مستقل الگ فرض ہے، روزے کے مسائل جاننا ایک الگ مستقل فرض ہے. تو اگر آپ نے روزہ رکھ بھی لیا تو ایک فرض انجام دیا، ایک گناہ سے بچ گئے، روزہ نہ رکھنے کے گناہ سے بچ گئے، لیکن روزے کے مسائل نہیں سیکھے، اس گناہ میں آپ مبتلا ہیں، وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. روزہ نہ بھی رکھے ہیں آپ، یہ گناہ کبیرہ ہے، روزہ نہ رکھنا، روزہ چھوڑنا. اگر مسافر نہیں ہیں آپ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر مریض نہیں ہیں آپ، رمضان آ گیا روزہ نہیں رکھا، گناہ کیا آپ نے. لیکن اس وقت بھی آپ پر فرض ہے کہ روزے کے مسائل آپ جانیں. روزے کے مسائل بھی چھوڑیں گے تو دو گناہ کبیرہ ہوگا، دو گناہ کبیرہ کا ارتکاب آپ سے ہوگا. کسی کو قوم کا درد نہیں. اب آپ کو یہ مسائل معلوم ہو گئے تو آپ بھی اپنے اپنے حلقہ اثر میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو ان مسائل سے واقف کریں. علم دین کی بڑی اہمیت ہے. علم دین سے دوری ہی کی وجہ سے آج مسلم معاشرے میں اخلاقیات کے اعتبار سے ہر طرح کی پستی دیکھی جا رہی ہے. یہ مسلمان کیا نہیں کر رہا ہے آج؟ دوسری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیا مسلمانوں نے برائی کے کاموں کے ارتکاب میں، گناہوں کے ارتکاب میں. ہماری اچھائیاں غیر قوموں نے لے لی، ان میں وہ برائیاں نہیں ہیں جو ہم میں برائیاں ہیں، ان کی برائیاں ہم میں آ گئی. یہ سب ہوا کیوں؟ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے نا. تو علم دین سیکھیں. آپ نہیں سیکھ سکتے تو اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، مدرسوں میں داخل کریں. انتظام ہے، فری پڑھایا جا رہا دین. علم دین کہیں علم دین دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. آپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو سال میں 6 لاکھ روپے دینے، 7 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے. اب ایک سال کی فیس اور خرچہ 6-7 لاکھ روپے دے کر پڑھا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں آپ. اور اپنے بچے کو علم دین سکھانا فری سکھا رہا ہے. مدرسے فری سکھا رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں اور دوسری سہولیات ہیں، فری تعلیم مل رہی ہے. اس کے باوجود آج مسلمان اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوگا سر پر کفن جب آ جائے گا تو معلوم ہوگا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہاں تو کچھ نہیں معلوم. اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ. کیا ہو رہا ہے؟ زندگی مسلمانوں کی کہاں جا رہی ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ گناہ نہیں کرتے. گناہ نہیں کرتے. یہ بے علمی جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس دنیا میں آئے ہی آپ علم سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، ڈاکٹری کا علم سیکھنے کے لیے، وکالت کا علم سیکھنے کے لیے، انجینئرنگ کا علم سیکھنے کے لیے نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹری نہ پڑھائیے، آپ ڈاکٹری نہ سیکھیے، انجینئرنگ نہ سیکھیے، وکالت نہ سیکھیے. میں یہ نہیں کہتا. دنیا کا علم حاصل کرنے، علوم دنیاویہ سے مالا مال ہونے سے شریعت نے کہیں روکا نہیں، کبھی نہیں روکا. لیکن علم دین کو فرض قرار دیا. علم دنیا فرض نہیں ہے، علم دین فرض ہے.
عمل نہ بھی کریں آپ، اس وقت بھی علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسے ایک آدمی زکات نہیں دیتا، اب کتنے لوگ ہیں ایسے، کتنے ایسے مرچنٹس ہیں، کتنے ایسے رچ پیپل ہیں، کتنے ایسے مالدار ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، زکات ان پر فرض ہے، کسی پر 25 لاکھ سالانہ زکات فرض ہے، کسی پر 50 لاکھ سالانہ زکات فرض ہے، کسی پر 1 کروڑ، کسی پر 2 کروڑ، کسی پر 5 کروڑ روپے زکات فرض آتے ہیں، فرض ہے سالانہ، لیکن 10,000 بھی زکات نہیں نکالتا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کا تو اسے ثواب ملے گا، نماز پڑھنے کے گناہ سے تو وہ بچ گیا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو عذاب ہے اس عذاب سے تو وہ بچ گیا، لیکن زکات نہ دینے کے عذاب کو اسے فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ نہیں کہا شریعت نے کہ اگر تو زکات نہیں دے رہا ہے تو نماز بھی نہ پڑھ، یہ نہیں کہا شریعت نے۔ اسی طرح اگر تو اے مسلمان اگر تو عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھ کے علم سیکھنا بھی تجھ پر فرض نہیں۔ تو جس پر جو کام کرنا فرض ہے اس کا علم سیکھنا، اس کا سسٹم سیکھنا، اس کا میتھڈ سیکھنا بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ تو جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، جس پر زکات فرض ہے اس پر زکات دینے کے زکات کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے بھی فرض ہیں، جس پر حج فرض ہے اس پر حج کے مسائل فرض ہے۔ تو اگر کوئی حج نہیں کر رہا ہے استطاعت رکھ کر، اس پر حج فرض ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے حج، تو بھی اس پر حج کے ارکان اور مناسک سیکھنا فرض ہے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ کوئی زکات نہیں دے رہا ہے لیکن اس وقت بھی اس پر زکات کے مسائل جاننا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھے گا، میں تو زکات نہیں دے رہا ہوں، مجھے زکات کے مسائل سیکھنے سے کیا کام، سمجھ کے زکات کے مسائل نہیں سیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ حج فرض ہے، حج نہیں کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ میں تو حج نہیں کر رہا ہوں، مجھے حج کے مسائل سے کیا کام، حج کے مسائل سیکھنا میرے لیے ضروری نہیں، سمجھ کے حج کے مسائل نہیں سیکھ رہا ہے تو دوسرا گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے۔ ان باتوں کو ذہن نشین رکھو میرے بھائیوں، نوجوانوں۔ جس پر جو عمل فرض ہے اس پر اس عمل کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز، روزہ، زکات، حج، یہ 4 ہیں ارکان اسلام۔ یہ جس پر فرض ہیں ان کا علم یعنی ان کے مسائل کا سیکھنا بھی اس پر فرض ہے۔ یہ 2 الگ الگ فرض ہیں۔ اگر یہ عمل نہیں کرتا نماز، روزہ، زکات اور حج پر بھی تو اسے نماز، اگر اس پر نماز، روزہ، زکات، حج فرض ہے تو نماز، روزہ، زکات اور حج کے مسائل سیکھنا، علم سیکھنا اس پر فرض عین ہے۔ نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ تو موسیٰ لہو، وہاں سے بات چلی تھی نا۔ تو موسی کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، موسیٰ کہتے ہیں جس سے وہ وصیت کرے، جس کو کہے کہ یہ اس پر عمل کرو۔ موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کرے۔ عینی صاحب کے والد انتقال ہو گئے نا، ان کا نام لے سکتا ہوں۔ عینی صاحب کے والد مر رہے ہیں، مرنے سے پہلے انہوں نے عینی صاحب کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، انگے وانگ بلایا۔ یہ تو اردو بولنے والے ہیں، ہاں ادھر آ بیٹے، بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو بیٹے، میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ میرا یہ مال جو ہے اس کا ثلث حصہ جو ہے یہ فلاں مسجد کو دے دو۔ تو والد جو ہیں ان کے وہ کیا ہوئے؟ موسی ہوئے، یہ موسیٰ ہوئے، اور بس جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے وہ موسیٰ لہو۔ اسی طرح ان کے والد نے کہا بیٹا ثلث میں پورا مسجد کو نہ دینا، آدھا حصہ مسجد کو دینا، آدھا جو ہے وہ سید عبد الجبار بہت نیک آدمی ہے اسے دے دینا۔
تو عبد الجبار کیا ہو گئے؟ موسیٰ لہو ہو گئے. جس کے لیے وصیت کرنے والا وصیت کرتا ہے موسیٰ سے، تو موسیٰ سین سے الگ ہے، موسیٰ صاد سے الگ ہے. حقا علی المتقین. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ. یہ بھی چند ضروری باتیں بیان کر سکتا ہوں میں، پورا دین کہاں سمجھا سکتا ہوں. اس لیے آپ جو ہیں تعلیم کی محفل میں آئے ہیں. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین. اب موسی نے موسیٰ کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ثلث میں اسے دے دو، اسے دے دو، وصیت کی. اب اس نے دیکھا میرا باوا بیٹیوں کو چھوڑ کے دیا جا رہا ہے، میں تو پورا پیسہ میں ہڑپنے والا ہوں، نہ میری بہنوں کو دینے والا ہوں، نہ میں اپنے بھائیوں کو دینے والا ہوں، سب چھوٹے ہیں، سب چھوٹا ہونا گناہ ہو گیا. اسلام نے چھوٹے بیٹے بڑے کا اس کا سوال. بزرگی جو ہے بزرگی باخلست نہ بسال، بزرگی عقل سے ہے، عمر کی زیادتی سے نہیں. کہ کسی آدمی کے سسرے کی جائیداد میں ترکے میں داماد کا کوئی حق نہیں، وہ ورثہ میں شامل ہی نہیں ہوتا. جس طرح کسی کے جائیداد میں میرا حصہ نہیں ہے، چچا تبسم کا حصہ نہیں ہے، اسی طرح اس کے اپنے سگے داماد کا بھی کوئی حصہ نہیں. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی حصہ نہیں. ہاں اس کی بیوی کا حصہ بنے گا. کب؟ جبکہ اس کے سسرے کے مرنے کے وقت اس کی بیوی الائیو رہے. اگر سسرے سے پہلے جورو مر گئی تو اس کے جورو کے اور اس کے بچوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں. جب عورت کے اولاد ہی کا حصہ نہیں تو اب شوہر کا کیا حصہ بنے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو داماد اپنے سسرے کا کسی اعتبار سے بھی وارث نہیں ہوتا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون. تو اب انہوں نے وصیت کی، وصیت کرنے والے نے وصیت کی. اب موسیٰ نے یہ سوچا، جس کے کان میں وصیت کر رہا ہے کرنے والا، تو سوچا یہ تو پورا پیسہ میں دبانا چاہتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے مسجد کو دے دو، یہ کہہ رہا ہے فلاں کو دے دو. تو اس نے کیا کیا؟ اس بات کو نگل لیا، اس بات کو. اب لوگوں نے پوچھا ابا مرتے وقت آپ سے کچھ کہہ رہے تھے عینی بھائی؟ عینی بھائی نے کہا مثال کے طور پر نہیں کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا نماز کی پابندی کرو. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر جمعہ میری قبر کی زیارت کرنا، مجھے بھولنا نہیں، اور میرے سے کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کرنا. میں نے اگر تم پر ظلم کر دیا ہے تو معاف کرو. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہا تھا. اور اللہ 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 یہ بول رہے تھے، اور بولے کہ اللہ سے مجھے بہت بڑی محبت ہے. اچھی باتیں کر کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ان کا دم نکلا. یہ جو سنا اسے بدل دیا نہیں بدل دیا؟ اللہ فرماتا ہے فمن بدلہ بعد ما سمعہ. جس نے وصیت کو بدل دیا اسے سننے کے بعد، فانما اسمہ علی الذین یبدلون. وصیت کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں. جس نے وصیت کو تبدیل کر دیا، اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ بیان کیا لوگوں سے، تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا. یہ جو موسیٰ سن کے بدل رہا ہے اس پر ہوگا. ان اللہ سمیع علیم. یقین اللہ تعالی سمیع ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وہ جو وصیت کر رہا تھا اللہ سن چکا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے وصیت کچھ کی تھی، یہ کچھ وصیت کر رہا ہے. فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. جو ڈرے کسی موسی سے جنف اور اسم، فاصلح بینہم تو آپس میں اصلاح کرے، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اب کسی موسی نے غلط بات کی وصیت کر دی تو اس پر عمل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے کہا کہ میرے پیسے میں سے بیٹا ایک کام کرنا، میرے پیسے میں سے وہ فلان جگہ پنجے بیٹھتے نہیں، وہ بخشو بھائی ہیں نا جو پنجے بٹھاتے ہیں ہر سال، پنجے بٹھاتے ہیں، پنجے علاوے کودتے ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں
پنجے لے کے ناچتے، بہت اچھے آدمی، بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ہر سال کرتے ہیں کیا؟ ہاں، تو وہ پنجے والوں کو میرے پیسوں میں سے 10 لاکھ روپے جا کے دینا۔ کیا کرنے کے لیے؟ بول کے دینا، یہ پنجوں کے لیے وقف ہے، یہ پیسے بات سمجھ میں۔ اور اتنے پیسے میرے پیسوں میں سے جا کر کیا کرنا؟ وہ شراب خانہ ہے بن رہا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں میرے یہ پیسے بھی لگا دینا۔ تو ایسے ناجائز وصیتوں پر عمل نہیں ہوگا۔ پنجے بٹھانا، پنجے کودنا، پنجے لے کے جا کے اس میں میلا پور میں بہانا، علاوے کودنا، یہ سب حرام ناجائز اسراف، بدعات، خرافات، گناہ، شریعت کے خلاف کام۔ مسلمانوں کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، پنجوں پر لاکھوں روپے صرف ہو رہے ہیں، کرنے والے گناہگار ہوتے ہیں، بدعات، خرافات۔ فمن خاف من موس جنفا او اثما، موسیٰ کو ڈر ہے کہ موسی غلطی کر رہا ہے، غلط مشورہ دے رہا ہے، تو اسی وقت وہ یہ کر سکتے، دیکھیے ابا، دیکھیے بھائی، آپ وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت جائز نہیں ہے، آپ یہ دوسری کوئی وصیت نہیں ہے، اسے بول سکتا ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اصلاح کرنا چاہیے، وہیں اصلاح کر دیں۔ اگر وصیت کر کے مر گیا تب سنا اس نے کہا کہ انہوں نے ایسا کر اور ناجائز ہے، تو اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینہم، تو اپنے پیسوں میں غلط وصیت کر دی تو اس ناجائز کام پر وہ وصیت نہیں ہوگی، بلکہ اسے جو ہے جائز کام ترکے میں بڑھ جائے گا۔ اس بات سمجھ میں؟ فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر جو ہے روزے فرض قرار دیے گئے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کچھ کرنا ہی نہیں، ایمان لانے کے بعد ہی عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایمان لانے والے ہیں، کافر خوشحال ہیں، ایمان لانے والے مصیبتوں میں ہیں۔ ایمان لانے والے ہی مصیبتوں میں رہیں گے، ایمان لانے والے سے اللہ امتحان لے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو بندگان خدا، یہ ایمان والوں سے، ایمان لائے تو کچھ بھی نہیں، ایمان لائے تو ہی امتحان۔ اسکول میں داخلہ ہوا ہے جس کا، اسی کو ایگزامینیشن ہال میں جگہ ملتی، جیسے جسے ایڈمیشن ہی نہیں ملا ہے، جسے داخلہ ہی نہیں ملا انجینئرنگ کالج میں، وہ سال ختم ہونے کے بعد امتحان کیسے دے گا؟ جس نے داخلہ لے لیا ہے انجینئرنگ کالج میں، جس نے داخلہ لے لیا ہے، جو جوائن ہو گیا ہے ڈاکٹری کے کالج میں، وہ اس سے جو ہے سال کے اختتام پر امتحان ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح جو اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان بن گیا، اب اس سے امتحان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کل میرے بچے اسامہ نے کہا بِشَيْءٍ کا لفظ دیکھیے ابا کیا کہہ رہا ہے، مجھے بڑی پسند آئی بات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جو اس بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے دادا کے نقش قدم پر لے جائے اور عالم بنائے۔ تو اس نے کہا کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، دل سنبھال رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ زیادہ خوف نہیں دیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بڑے سے بڑا خوف بھی آئے تو اسے چھوٹا خوف سمجھو، تھوڑا سا خوف سمجھو، ہم تمہاری استطاعت کے مطابق ہی تمہیں آزمائیں گے۔ جو آزمائشیں پیغمبروں کو ہوتی ہیں، ہم کو تھوڑی ویسی آزمائشیں آئیں گی؟ جو آزمائشیں کربلا والوں کے حصے میں آئیں، کیا ہم سے وہ آزمائش اللہ لے گا؟ ہم وہ ان آزمائشوں میں پورے اتر سکیں گے؟ نہیں بھائی، پی ایچ ڈی کا جو امتحان ہے،
جو اس کا پیپر ہے وہ کیا فرسٹ کلاس کے بچے سے وہ امتحان ہوگا یا دوسری جماعت کے بچے سے وہ امتحان ہوگا؟ وہ تو ریسرچ اسکالر ہے، وہ تو تھیسس سبمٹ کرنا ہے اسے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی طرح اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے مسلمانوں، تم مسلمان ہو ہم ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر. تمہارا جس